خوش آمدید میرے دوستو، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم اور جبر سے نکل کر مدین پہنچے، اور مدین میں موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا، اور نکاح کے بدلے جو حق مہر تھا وہ ان کی 8 سے 10 سال کی خدمت تھی اپنے سسر کی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے وہ خدمت مکمل کی، اور اب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا اپنی بیوی کے ساتھ کہ ہم کو مصر جانا چاہیے، اور موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر نکلے۔ اب موسیٰ علیہ السلام راستے میں آ رہے تھے، اور یہ وہ وقت تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی یہ بیمار تھی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں بھی 8 سے 10 سال گزارے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام راستے جان گئے تھے، لیکن مدین سے مصر پہنچنے کا بھی جو راستہ تھا وہ بہت لمبا راستہ تھا۔ لہٰذا اس زمانے میں یا گدھا یا اونٹ یا گھوڑا یا پیدل، لیکن تاریخ میں کسی جانور کسی سواری کا ذکر نہیں کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ پیدل ہی جا رہے تھے کہ راستے میں رات آ گئی، اور رات اس زمانے کی ایسی تھی کہ کسی طرح کی کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، اور پہاڑوں کے درمیان ایک جنگل ایک وادی سے جانا تھا اور مصر پہنچنا تھا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی بیمار بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، اور موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر تک گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے آرام کرنا چاہا، تھوڑا سا بیٹھنا چاہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ایک طرف ایک درخت کے ساتھ بٹھا دیا، اور دائیں بائیں دیکھنے کے لیے کہ کہیں سے کوئی آگ ملے، کوئی روشنی ملے، تاکہ میں جاؤں کوئی ہماری مدد کرے اور کسی طرح ہم راستے سے نہ بھٹکیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بٹھایا اور روشنی ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ تھوڑا سا آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ ایک درخت کے ساتھ روشنی کی ایک چنگاری ہے، یعنی تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی ہے، چمک نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام فوراً اس طرف روانہ ہو گئے، اور جیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام روشنی کے قریب ہوتے گئے تو روشنی صاف نظر آنے لگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب بہت زیادہ قریب پہنچے تو وہاں پہ غائب سے آواز آئی، اور اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، یعنی یہ وہ وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ، آپ کو خوشخبری ہے، آپ کو چنا گیا ہے۔ یعنی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے والی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً رک گئے، اور اس کے بعد دوبارہ آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اس وقت جس مقام پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے وہ طویٰ کا مقام تھا۔ لہٰذا اللہ کا حکم آیا کہ اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، آپ یہاں جوتے اتار دیجئے۔ یہ ایک پاک مقام ہے، پاک میدان ہے جسے طویٰ کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد حکم ہوا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ موسیٰ، ہم نے آپ کا انتخاب کیا، ہم نے آپ کو چنا، بے شک میں ہی خدا ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اے موسیٰ، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز پڑھ۔ اور اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع ہواہ فتردی۔ یہ اللہ جل شانہ نے کئی آیتیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل فرمائی، یعنی اللہ کا حکم ہوا موسیٰ کو کہ تو نبوت کے لیے چنا گیا ہے، لہٰذا آپ اب میرے احکامات کی پابندی کریں گے، میرے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام انتہائی ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ اللہ کی وحی طاقتور ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے جب حکم آتا ہے نبی پر تو اس انسان میں جتنی بھی طاقت ہو اللہ جل شانہ کا مخلوق ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام وہ ڈرے ہوئے کہ اب اللہ کا حکم مجھ پہ نازل ہوا اور میں نبوت کے لیے چنا گیا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ سے اس طویٰ کے مقام پر، اس کے بعد اللہ جل شانہ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہوا طویٰ کے مقام پر، اور موسیٰ علیہ السلام کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ، میرے داہنے ہاتھ میں میری عصا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کہ میں اس سے اپنے بھیڑ بکریوں کے لیے درختوں سے پتے گراتا ہوں۔ پھر فرمائے اور کیا کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، یہ کہیں پر میں دیوار کے ساتھ درخت کے ساتھ رکھ لیتا ہوں اور میں ٹیک لگا لیتا ہوں، یہ میری عصا ہے۔ اور کئی اور کام گنوا دیے کہ راستے سے میں کوئی چیز راستے میں آڑے آ جائے تو میں اس سے ہٹا لیتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ کا حکم ہوا، اے موسیٰ آپ اس عصا کو گرا دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو گرایا تو اس عصا سے ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دفعہ یہ سین دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، ابھی تک تو یہ میرے ہاتھ میں لکڑی تھی اور اب اس سے ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے پیچھے ہٹے، اللہ کا حکم آیا، موسیٰ آپ ڈرو مت، آپ ڈرے مت، آپ اس کے قریب جائیے اور اس کو ہاتھ لگائیے، جیسے آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے یہ واپس عصا بن جائے گی، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آرام سے آگے گئے اور جب اس عصا کو ہاتھ لگایا، ٹچ کیا تو فوراً اس سے ایک چھوٹی سی عصا بن گئی اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آ گئی۔ اور اس کے بعد اللہ جل شانہ کا حکم ہوا، اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں رکھ دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں رکھ دیا۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں رکھ دیا اور جیسے ہی ہاتھ کو نکالا تو وہ سورج کی طرح اور ہاتھ چمک رہا تھا اور اس سے نورانیت چمک رہی تھی۔ تو یہ دو معجزے اللہ جل شانہ نے اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو دی اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی دی۔ اس کے بعد اسی مقام پہ اللہ جل شانہ کا حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ فرعون سرکش ہو چکا ہے، فرعون میرا باغی بن چکا ہے، وہ بغاوت پر آ چکا ہے، لہٰذا موسیٰ آپ جا کے فرعون کو دعوت دیجئے کہ اللہ ہی معبود ہے ہم سب کا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ یکتا ذات ہے، لہٰذا بادشاہی یہ سب چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ فساد کو زمین پر پسند نہیں کرتا۔